بسم اللہ الرحمن الرحیم وغدد من صوتک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19، فارسی ترجمہ۔ از صدای خود بے کاہ و ہرگز فریاد مزن، اینڈ لوور یور وائس، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ قرآن مجید کے اس اہم پیغام کے ساتھ زبان فارسی کے اس درس میں سید ایمن رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے درس سوم میں ہم ماضی مستمر یا ماضی ملموس، جسے انگریزی زبان میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، اس کو بنانا سیکھیں گے۔ دستور زبان فارسی کے اب تک 2 ٹینسز کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور یہ تیسرا ٹینس ہے، ماضی مستمر۔ یہ اس کی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے۔ ماضی مستمر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ماضی کا ایک ٹینس ہے، ماضی میں ایک کام جو مستقل انجام پا رہا ہو اور اچانک اس کے اندر ایک ماضی سادے کی انکلوژن، ایک ماضی سادے کا بھی اس کے آخر میں ایک اثر اگر نظر آئے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا ٹینس ہے، کیونکہ عموماً پاسٹ کنٹینیوس کے اندر ہم ایسے جملے بناتے ہیں کہ میں کھا رہا تھا، میں پی رہا تھا، میں جا رہا تھا، مگر فارسی زبان میں ایک ماضی سادہ کا بھی ایک اثر جو ہے وہ جملے کے آخر میں آتا ہے۔ مطلب 2 جملے ہوتے ہیں، یعنی ایک پاسٹ کنٹینیوس اور پلس ماضی سادہ۔ مثالوں سے ہم اس چیز کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ یہ اس کا فارمول ہے، روش ساخت ہے۔ ہم سب سے پہلے ماضی سادہ جو ہے وہ داشتن کا لیتے ہیں، جیسے داشتم، داشتیم، داشتی، داشتید، داشت، داشتند، اور اس کے ساتھ پھر ہم ماضی استمراری جو ہوتا ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ ماضی استمراری جو ہے یہ ہمارا وہ فعل ہوتا ہے جو کہ پرسن انجام دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ میں جا رہا تھا تو میں کہوں گا داشتم می رفتم۔ اگر ہم کہیں کہ ہم جا رہے تھے تو ہم کہیں گے داشتیم می رفتیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں کہ تم جا رہے تھے تو داشتی می رفتی، آپ سب جا رہے تھے داشتید می رفتید، وہ جا رہا تھا داشت می رفت، اور وہ سب جا رہے تھے داشتند می رفتند۔ اب کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ میں کھانا کھا رہا تھا کہ آواز آئی، من داشتم غذا می خوردم کہ صدا آمد۔ کہ جو صدا آمد ہے یہ ماضی سادہ کا جملہ ہے، خود صدا آمد، مگر یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ من داشتم غذا می خوردم، یعنی یہ خود ایک جملہ ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس، اور اس کے آخر میں یہ ایک ماضی سادہ کا جملہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہی اس کی ایک ساخت ہے، یہی اس کا ایک سٹائل ہے جو فارسی زبان میں عموماً اسی طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جا رہا تھا کہ بارش آئی، تو یہاں بھی 2 جملے ہیں۔ او داشت می رفت کہ باران آمد، میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ بس آئی، من داشتم کتاب می خواندم کہ اتوبوس آمد۔ ہم جا رہے تھے کہ مہمان آئے، ما داشتیم می رفتیم کہ مہمان آمدند۔ وہ سو رہے تھے کہ پولیس آئی، آنها داشتند می خوابیدند کہ پولیس آمد۔ آپ کھانا پکا رہے تھے کہ علی آیا، شما داشتید غذا می پختید کہ علی آمد۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ بجلی گئی، او داشت تلویزیون تماشا می کرد کہ برق رفت۔ جب ہم پہنچے وہ کھانا کھا رہے تھے، وقتی کہ رسیدیم آنها داشتند غذا می خوردند۔ تو یہ جو ماضی سادہ جو ہر جملے کے آخر میں ہے، کبھی کبھی یہ شروع میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ وقتی کہ رسیدیم، کہ جب ہم پہنچے، تو یہ دونوں یا تو جملے کے آخر میں آ سکتا ہے یا جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ وہی چیز جس کو ابھی ہم نے بیان کیا مثالوں کے ذریعے، اور یہاں پہ صرف یہ گرافیکلی بتا رہے ہیں کہ 2 جملے ہیں دراصل، ایک ماضی مستمر اور ایک ماضی سادہ۔ ماضی سادہ جو ہے یا تو جملے کے آخر میں ہوتا ہے یا شروع میں۔ شما داشتید غذا می پختید کہ علی آمد، تم آپ کھانا پکا رہے تھے کہ علی آیا۔ اسی طریقے سے وقتی کہ رسیدیم آنها داشتند غذا می خوردند، جب ہم پہنچے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو یہ ماضی سادہ یہاں پہ شروع میں آ گیا، اور ماضی مستمر اصل جملہ جو ٹینس ہے جو ہمارا یہاں پہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا جس کو بنانا سیکھ رہے ہیں، وہ ہے ماضی مستمر۔ ماضی سادہ جو ہے وہ اس کا سم ہاؤ اس کا ایک پارٹ ہے جو کہ استعمال کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جدول کے ذریعے مزید اس کو دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ داشتم می رفتم کی مثال، من داشتم می رفتم کہ تو آمدی، میں جا رہا تھا کہ تم آئے۔
ما داشتیم میرفتیم که تو آمدی. ہم جا رہے تھے کہ تم آئے. تو داشتی میرفتی که علی آمد. تم جا رہے تھے کہ علی آیا. شما داشتید میرفتید که احمد تلفن زد. آپ جا رہے تھے کہ احمد نے ٹیلیفون کیا. ایشون داشت میرفت که باران آمد. وہ جا رہا تھا کہ بارش آئی. داشتند میرفتند کہ پولیس آمد. وہ سب جا رہے تھے کہ پولیس آئی. اب تمرین کا وقت ہے. آپ تمرین حل کیجئے اور ویڈیو کو پاز کیجئے اور اس کے بعد جملوں کو کمپیئر کیجئے. میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ تم آئے. من داشتم کتاب میخواندم که شما آمدی. میں لکھ رہا تھا کہ گھنٹی بجی. من داشتم مینوشتم که زنگ زد. تم پانی پی رہے تھے کہ برتن ٹوٹا. شما داشتید آب می نوشیدید که ظرف شکست. تم پھول سونگ رہے تھے کہ کیڑے نے کاٹا. شما داشتید گل را می بویدید که حشره نیش زد. وہ باغ میں دوڑ رہا تھا کہ گر گیا. ایشون در بوستان داشت می دوید که افتاد. وہ مسجد کو دیکھ رہے تھے کہ بارش ہوئی. ایشون داشت به مسجد نگاه می کرد که باران آمد. کیا آپ خط لکھ رہے تھے جب بجلی گئی؟ آیا شما داشتید نامه می نوشتید وقتی که برق رفت؟ کیا وہ اسکول جا رہے تھے جب بجلی آئی؟ آیا آنها داشتند مدرسه می رفتند وقتی که برق آمد؟ وہ جا رہے تھے کہ دوست پہنچا. آنها داشتند می رفتند که دوست رسید. بیگ میں کتاب رکھ رہا تھا کہ بس پہنچی. کتاب را در کیف داشتم می گذاشتم که اتوبوس رسید. جب ماضی ملموس کو منفی بنانا ہو یعنی نیگیٹو بنانا ہو تو ہم اس کے لیے ماضی استمراری کی منفی صورت استعمال کرتے ہیں. جیسے سعید داشت به مدرسه می رفت. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سعید مدرسے جا رہا تھا. مگر جب ہم اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ماضی استمراری کی جو نیگیٹو ہوتا ہے یا جو اس کی منفی صورت ہوتی ہے وہی استعمال کرتے ہیں. سعید به مدرسه نمی رفت. یہی اس کی نیگیٹو صورت ہے اور یہی اس کا رول ہے بیسیکلی. سوال پوچھنے کے طریقے کس طرح ہوں گے؟ پہلی مثال، چه داشتید میخوردید که معده شما درد گرفت؟ کیا کھا رہے تھے کہ پیٹ میں درد اٹھا؟ کی آنجا داشتید میرفتید که با ایشون ملاقات کردید؟ وہاں کب جا رہے تھے کہ ان سے ملاقات کی؟ وقتی که برق رفت کی داشت جیغ میزد؟ جب بجلی گئی تب کون چلا رہا تھا؟ چطور داشتید رانندگی میکردید که تصادف کردید؟ کیسے ڈرائیونگ کر رہے تھے یا کیسے گاڑی چلا رہے تھے کہ ٹکرا گئے؟ وقتی که قبول نشدید چرا داشتید گریه میکردید؟ جب کامیاب نہیں ہوئے تو کیوں رو رہے تھے؟ ایشون کدوم میوه داشت میخورد که غذا تمام شد؟ وہ کون سا پھل کھا رہا تھا کہ جب کھانا ختم ہو گیا؟ اور آخری مثال، چقدر انبه داشتید میخریدید که بقیه مشتریها ناراحت شدند؟ کتنے آم خرید رہے تھے کہ باقی گاہک ناراض ہو گئے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک شکل جو سوال پوچھنے کی ہے وہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی واضح اور کلیئر ہوئی ہوگی. درس کا آخری حصہ ہوتا ہے ضرب المثل یا گفتار حکیمانه. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. نومیدی کا مطلب ہے نا امیدی، اور بسی جو ہے وہ بسیار کا شارٹ کٹ ہے. بسیار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس کا جو اردو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نا امیدی میں بہت امید ہے. پایان شب سیاہ یعنی ایک کالی رات جو ہوتی ہے اس کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے. انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح موجود ہوتی ہے. توانائی تعلیم فلمز کے ان دروس سے آپ یقیناً استفادہ فرما رہے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی تجویز یا کوئی مشورہ ہو تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس energyofeducation@gmail.com ہے. اگلے درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.